الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. شفا شریف کے حوالے سے ہمارا درس جاری ہے الحمدللہ عز وجل. تو پہلی آیت کریمہ جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے ذکر کی ہے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر. اس میں وہ آیت کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت کو ذکر کیا ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 کو. اس حوالے سے ہم نے پچھلے سبق کے اندر یہ باتیں سنی تھی کہ من انفسکم کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے ہی درمیان سے عظیم الشان رسول تشریف لے کر آئے جن کے مقام اور مرتبے کو تم اچھی طریقے سے جانتے ہو، جن کی دیانت کو، جن کی صداقت کو تم اچھی طریقے سے جانتے ہو، تو ان کے انکار کی کوئی وجہ یہ نہیں بنتی. علماء نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ایک بڑا خوبصورت نقطہ کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے ہی درمیان سے ایک رسول تشریف لے کر آ گئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، آپ کی جو رسالت ہے، اس پر کسی اور معجزے کی کوئی حاجت ہے ہی نہیں. کسی اور معجزے کی کوئی حاجت ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے اوپر دلیل ہے. ہاں، یعنی علماء نے مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی بات جو اپنی نبوت اور اپنی رسالت پر بطور دلیل پیش کی وہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر موجود ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے. اس سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے، میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے کہ میری ذات وہ ذات ہے کہ جس کو تم 40 سال سے دیکھ رہے ہو کہ اس کے اندر کیسا صدق و امانت پایا جاتا ہے، کیسی خیر خواہی اس کے اندر پائی جاتی ہے، کیسی اعلیٰ صفات اللہ تبارک و تعالی نے اس ذات کے اندر ودیعت کی ہیں، کیسی صفات اللہ تبارک و تعالی نے اس ذات کے اندر رکھی ہیں، کیسی خوبیاں اس ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہیں. تو میری جو ذات ہے وہ میری ذات ہی میری نبوت کے دعوے کے سچے ہونے کے لیے کافی ہے. کوئی اور معجزہ تو بعد میں ہوگا، لیکن میری ذات کو دیکھو گے تو مان جاؤ گے کہ جس چیز کا میں دعویٰ کر رہا ہوں وہ سچ اور حق ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو قرآن کریم فرقان حمید کا جو بوجھ ہے، اس کا روحانی بوجھ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر رکھا جاتا تو پہاڑ کیا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ کوئی مبالغہ نہیں، حقیقت ہے، مبالغہ نہیں، حقیقت ہے. جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک آپ نے بخاری شریف کے اندر پڑھی ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ران مبارک میری ران پر رکھی ہوئی تھی.
اس حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کی آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یہ والی آیت کریمہ نازل ہو گئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ران مبارک جو میری ران پہ رکھی ہوئی تھی، مجھے ایسا لگا کہ میری ران کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ان ترد فخذی، کہ میری ران جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اور جب آپ اونٹنی پر تشریف فرما ہوتے، وحی نازل ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، قرآن پاک نازل ہوتا، تو اس کے بوجھ سے اونٹنی کیا ہو جاتی، بیٹھ جایا کرتی تھی۔ مفتی شریف الامجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نائب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ اونٹنی اور ان کی ران کیا چیز ہے؟ قرآن پاک تو پہاڑوں پہ نازل ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ تو اونٹنی اور ان کی ران کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ تھا، اس لیے ان کا یہ معاملہ ہوا، اگر یہ واسطہ نہ ہوتا تو بالکل ریزہ ریزہ ہو کے رہ جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ قرآن کا بوجھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل اقدس ہی اٹھا سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل اقدس کو ایسا بنایا تھا کہ وہ قرآن پاک کا جو روحانی ایک ثقل ہوتا تھا، بوجھ ہوتا تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اقدس جو ہے وہ برداشت کر لیا کرتا تھا۔ لیکن جب آپ پر بھی وحی نازل ہوتی تھی تو بخاری شریف کی ابتدائی حدیثوں کے اندر موجود ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ پر کیا ہوتا تھا، پسینہ ہوتا تھا، بہت زیادہ پسینہ ہو جایا کرتا تھا سخت سردی کے عالم میں، کیونکہ اس کا بوجھ اتنا ہوا کرتا تھا۔ تو پہلی دفعہ جب آپ پر اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں جب نازل ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ پہلی وحی تھی جس کا بوجھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آیا۔ تو آپ کے جو اعضاء مبارکہ تھے اس میں ایک غیر عام طور پہ جو معاملہ نہیں ہوتا وہ پیدا ہو گیا، آپ کے دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور کافی بوجھ آپ کے اوپر ہو گیا۔ تو پھر آپ اپنے گھر تشریف لے کر آئے، پہلے آپ نے کہا کہ مجھے چادر اوڑا دو، زملونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دو، تو گھر والوں نے چادر ڈالی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا واقعہ بتایا کہ کس طریقے سے میں غار حرا کے اندر عبادت کر رہا تھا، اور جبریل امین آئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے دبایا، اور پھر اس کے بعد یہ سورت مجھ پر نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پوری 5 آیتیں مجھ پر نازل ہوئیں۔ تو اس کا بوجھ ہوا تو مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ہلاکت نہ ہو جائے، یعنی انتقال نہ ہو جائے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو جائے، یا یہ مطلب ہے کہ میں اس کا بوجھ آئندہ کیسے اٹھا سکوں گا، اس کا بوجھ آئندہ کیسے اٹھا سکوں گا، یہی معنی ہے اس کا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یعنی مطلب یہ کہ آئندہ میں اس بوجھ کو کیسے اٹھا سکوں گا، اس طرح وحی نازل ہوگی تو آیا یہ برداشت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ یعنی سارا واقعہ جو بیان کرنے کا مقصد ہے، یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے جو آگے میں بیان کر رہا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ تھی، آپ کے جو اخلاق تھے وہ ایسے اعلیٰ و عرفہ تھے کہ جو آپ کی ذات کے سچے ہونے پر، آپ کے دعوی نبوت کے سچے ہونے پر کافی تھے، آپ کے ذات کے سچے ہونے پر اور آپ کے دعوی نبوت کے سچے ہونے پر کافی تھے۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت کیا عرض کی بارگاہ رسالت کے اندر، بارگاہ رسالت میں کیا عرض کی، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے دعوے کے سچے ہونے پہ دلیل طلب نہیں کی کہ آپ نے اس سے پہلے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا، اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو نبوت کا اظہار کرنے کا حکم ہوا ہے تو آپ کو اس پہ دلیل دیجئے، کوئی معجزہ بیان کیجئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ کیا تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی صفات بیان کی، آپ کے اخلاق بیان کیے، اور فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس بوجھ کو نہ اٹھا سکیں۔ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صلہ رحمی فرماتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور جو بوجھ ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں، جو کمزور افراد ہوتے ہیں ان کی آپ مدد کرتے ہیں، جو کچھ کر نہیں سکتے آپ ان کو کما کما کے دیتے ہیں، مہمان آتے ہیں تو مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی راہ کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کو برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی آپ اس پر مدد کرتے ہیں۔ یہ صفاتیں، یہ باتیں جو ہیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
بیان فرمائی، یعنی آپ کے حق نبی ہونے پر، سچے نبی ہونے پر یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں تو میں آپ کی ذات کو مانوں، بلکہ کہا کہ آپ سچے ہی ہیں اور یہ نبوت کا بوجھ، یہ قرآن کا بوجھ آپ بآسانی اٹھا لیں گے، کیونکہ آپ کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، یعنی آپ کی ذات جو ہے یہ آپ کی نبوت کے دعوے کے سچے ہونے پر کفایت کرے گی۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ وہ رسول جو ہے وہ تمہارے ہی درمیان سے تشریف لے کر آئے ہیں، کہ جن کے مقام و مرتبے کو، جن کی سچائی کو، جن کی امانت داری کو تم اچھی طریقے سے جانتے ہو، لہذا ان کو جھٹلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس بات کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں آنکھیں بند کر کے ان کے پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ یہی ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معجزہ طلب کرنا بھی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ لوگوں کے سامنے حجت تمام کرنے کے لیے۔ بعض روایتوں کے اندر آیا کہ آپ نے معجزہ طلب کیا تھا، کہ آپ بتائیے تو صحیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورا ان کا خواب بتایا تھا کہ کس طریقے سے تمہارے ساتھ ملک شام کے اندر معاملات پیش آئے، تم نے کیا خواب دیکھا۔ تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا صدیق اکبر کا کہ ان کو کوئی شک و شبہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے حجت بیان کرنے کے لیے تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہارے دوست نے اس طرح کا دعویٰ کر لیا ہے، تمہارے دوست نے اس طرح کا دعویٰ کر لیا ہے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے اس بات کا معجزہ طلب کیا تھا، ورنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معجزہ کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کون سا معجزہ طلب کیا؟ صرف قرآن سنا نا اپنی بہن سے آپ نے، اور اس کو سن کے آپ کے دل کا زنگی اتر گیا، آپ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے آپ ایمان لے کر آئے، کوئی معجزہ نہیں دیکھا آپ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پالے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کردہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش فرمائی، تو حالات دیکھتے رہے، بغیر کسی معجزے کو طلب کیا آپ ایمان لے کر آ گئے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بہت بڑی اکثریت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اظہار نبوت سن کر ہی ایمان لے کر آ گئی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خود اپنے دعوے کے اوپر دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ من انفسکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے ہی درمیان سے تشریف لے کر آئے۔ اس کا ایک معنی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ عرب کے ہر قبیلے کے اندر، عرب کے ہر قبیلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری یہ موجود ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ داری ہو یا چاہے دور کی رشتہ داری ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم تمام کے درمیان سے یہ تشریف لے کر آئے، یعنی ہر عرب کا قبیلہ اس کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری یہ موجود تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، قرآن پاک کی آیت سورۃ الشورى کے اندر کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوبہ فرما دیجئے کہ میں اپنی اس تبلیغ کے اوپر، میں اپنی اس تبلیغ دین کے اوپر تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر جو قرابت داری کی محبت ہے وہ، جو قرابت داری کی محبت ہے وہ۔ اس قرابت داری کی محبت سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں علماء کی مختلف تفسیریں ہیں۔ ایک تو مراد یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت، کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا۔ دوسرا اس کا معنی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا معنی یہی کیا ہے کہ چونکہ آپ کی رشتہ داری جو ہے وہ عرب کے ہر قبیلے کے اندر موجود تھی، عرب کے ہر قبیلے کے اندر موجود تھی، لہذا جب قرابت داری ہوتی ہے، جب رشتہ داری ہوتی ہے تو وہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ محبت کا۔ رشتہ داری محبت کا تقاضا کرتی ہے، قرابت داری محبت کا تقاضا کرتی ہے، تو میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، میں تمہارے ہی درمیان میں سے ہوں، لہذا میں جب تمہیں حق اور سچ بات کی طرف بلا رہا ہوں تو قرابت داری کی محبت، رشتہ داری کی محبت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم میری بات کو تسلیم کرو۔ مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی بدل نہیں چاہیے، لیکن یہ رشتہ داری کی محبت تو اتنا تقاضا کرتی ہے کہ جو حق اور سچ بات کی طرف بلایا جا رہا ہے اس کی طرف تم آ جاؤ۔ تو ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ من انفسکم کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری جو ہے
وہ عرب کے ہر قبیلے کے اندر موجود ہے۔ اس بات کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آیت میں بعثت کا تذکرہ موجود ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفا کے اندر مزید 3 آیتیں ذکر کی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے لیے احسان قرار دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے احسان قرار دیا ہے۔ پہلی آیت جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 ہے، آیت نمبر 151 یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ یہ تحویل قبلہ جو ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے سب سے پہلے مکے کے اندر آپ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جتنے عرصہ آپ مکے میں رہے تو آپ کا انداز یہ ہوتا تھا وہاں پر کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کو اس طرح منہ کرتے تھے کہ منہ کعبے کی طرف بھی ہو جاتا اور ساتھ ہی ساتھ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا، یعنی اس انداز میں کعبے کو منہ کر کے کھڑے ہوتے کہ کعبہ شریف کو منہ ہو رہا ہے اور اسی سمت کے اندر جو ہے وہ بیت المقدس بھی آیا کرتا تھا۔ اکثر مقصد کعبے کی طرف ہی عبادت کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مختلف اقوال کے مطابق 9، 10، 11، 16، 17 یہ مختلف اقوال ہیں کہ اتنے عرصے تک آپ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن آپ کی خواہش کیا تھی کہ کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو پھر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آپ کو کعبۃ اللہ شریف کا حکم دیا گیا کہ اس کو اپنا قبلہ یہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اس پر پھر کفار مکہ نے بھی، یہودیوں نے بھی طرح طرح کے تان کیے جس کا تذکرہ یہ خود آگے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فلا تخشوہم وخشونی، ان کی پرواہ نہ کرو، ان کے اعتراضات سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ولی اتم نعمتی علیکم، تاکہ میں کیا کروں، اپنی نعمت کو تمہارے پر مکمل کر دوں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ یہ فرمایا ولی اتم نعمتی علیکم، تاکہ میں اپنی نعمت کو تمہارے اوپر کیا کر دوں، مکمل کر دوں۔ کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ میں نے تمہارے اوپر نعمت کی کہ تم میں سے ایک رسول کو تمہارے درمیان بھیجا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی نعمت قرار دیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمہارے درمیان تشریف لانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے اوپر نعمت ہے۔ اب یہ نعمت کیا ہے، یہ پوری کتاب کے اندر موجود ہے، یعنی سارے کے سارے ابواب، ساری کی ساری فصول جو ہیں یہ جگہ جگہ ہمیں خبر دیتی رہیں گی، بتاتی رہیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر کیسی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت ساری اس کے اندر باتیں ہیں کہ جو من انفسکم کے اندر موجود ہیں۔ پھر 2 آیتیں مزید آپ نے پیش فرمائی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان کے درمیان ایک عظیم الشان رسول انہی میں سے بھیجا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسان کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہی رب عز و جل ہے کہ جس نے امیوں میں یعنی بے پڑھوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو یہ چند آیتیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے پیش فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے درمیان آنا، لوگوں کے درمیان آنا، یہ لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے، ٹھیک ہے۔ من انفسہم اور من انفسکم، تمہارے ہی درمیان سے تشریف لے کر آئے، اس کا ایک اور معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ یہ من انفسکم کا مطلب کیا ہے یا من انفسہم کا مطلب کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نسبا و سحرا و حسبا، کہ نسب کے اعتبار سے، سحر کے اعتبار سے اور حسب کے اعتبار سے۔ نسب کا مطلب ہے کہ جو رشتہ بندے کا اپنے والد کی طرف سے چلتا ہے، نسب جو والد کی طرف سے چلتا ہے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، یہ سارے کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب ہے، آپ کے والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ چل رہا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام تک جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور سحر سے مراد جو ہے، سحر کا مقصد ہے یعنی صاد ہا را، سحرن کا مطلب ہے
سسرالی رشتہ یعنی والدہ کی طرف سے رشتہ، کہ میں جو ہے وہ نسب کے اعتبار سے یعنی والد کی طرف سے جو میرا نسب جاتا ہے، رشتہ داری جاتی ہے، وہ بھی تمہاری درمیان سے ہے، اور جب تم آتے ہو میری والدہ کے رشتے کی طرف سے تو والدہ ان کے آبا و اجداد جو اوپر جا رہے ہیں وہ بھی تمہارے درمیان سے ہیں۔ اور حسباً، حسب کا مطلب ہے کہ میرے آبا و اجداد چاہے والدین کی طرف، والدہ کی طرف سے ہوں چاہے والد کی طرف سے ہوں، ایسے ہیں کہ جو سب سے عرفہ و اعلیٰ ہیں۔ حسب کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے اندر وہ باتیں ہونا کہ جس پر بندہ فخر کر سکے، فخر کرے نہ کرے یہ الگ بات ہے، لیکن آبا و اجداد کے اندر جو ہے اعلیٰ صفاتیں ہونا، ان کی بہترین جو ہے وہ کوالٹی ہونا، یہ حسب کہلاتا ہے۔ حسب نسب جو کہا جاتا ہے نا، تو حسب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آبا و اجداد کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کو حسب کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ جو ارشاد فرمائے کہ نسبا وصیرا وحسبا والحاصل انہ شریف الجانبین وکریم الطرفین، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہے آپ والدہ کی طرف چلے جائیں چاہے آپ والد کی طرف چلے جائیں، دونوں طرف سے آپ کو اعلیٰ و عرفہ نظر آئیں گے، نسب کے اعتبار سے اعلیٰ و عرفہ نظر آئیں گے۔ وہ آگے آ رہا ہے کتنے اعلیٰ و عرفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تھا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد گرامی تک کبھی بھی ہمارے خاندان کے اندر زنا نہیں پایا گیا، سارے کے سارے نکاح سے تھے۔ یعنی جیسا کہ نکاح ابھی ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی جو صحیح نکاح ہوتا تھا اسی انداز میں میرے والدین کا نکاح ہوتا رہا ہے، اوپر تک سب کا نکاح ٹھیک ہوتا رہا ہے۔ ہمارے خاندان کے اندر جو ہے وہ نہ کبھی زنا ہوا نہ کبھی غلط انداز کا نکاح ہوا، بلکہ کلنا نکاح کا نکاح الاسلام، کہ جیسا کہ اسلام کا نکاح ہے ویسا ہی نکاح ہمارے خاندان کے اندر ہوتا رہا۔ حدیث پاک اتنی ہے کہ کلنا نکاح، علماء نے مزید آگے ارشاد فرمائے کا نکاح الاسلام، کہ جیسا کہ اسلام کا نکاح ہوتا ہے اسی انداز میں ہمارے آبا و اجداد کا نکاح یہ ہوتا رہا ہے۔ ابن الکلبی ہیں، ابن الکلبی یہ مشہور جو ہے وہ سیر کے ایک یوں کہہ لیں کہ عالم گزرے ہیں، باعتبار سند کے تو ضعیف ہیں، یعنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ضعیف راوی ہیں، لیکن سیرت کے حوالے سے معتبر ہیں، سیرت کے حوالے سے معتبر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 500 والداؤں کے نام لکھے، حالات لکھے، کتنے؟ 500 والدین کے، والدات جو تھیں ان کے میں نے حالات لکھے، لیکن ان میں سے میں نے کسی کے اندر بھی جاہلیت کی رسم نہیں پائی، یعنی سب کے حالات میں لکھتا چلا گیا۔ یہ نسب کے بہت مشہور امام گزرے ہیں یا عالم گزرے ہیں، تو یہ 500 میں حالات لکھتا چلا گیا، لیکن کسی کے اندر بھی میں نے زمانہ جاہلیت کی کوئی نشانی یہ نہیں پائی۔ اچھا، یہ 500 کیا ہیں؟ اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الشفا کے اندر لکھا کہ یہ بات تو محال ہے، یہ بات تو محال ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 500 امہات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ امہات سے مراد والدہ، والدہ کی والدہ، والد کی والدہ، یہ سارے یہاں پر مراد ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اوپر تک چلے جائیں تو آپ فرماتے ہیں وہ 500 تو ہے نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جو اپنا نسب بیان کیا ہے وہ حضرت عدنان تک بیان کیا ہے، حضرت عدنان تک۔ یہ آگے نسب آ رہا ہے پورا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرے باب کے اندر، تو نسب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے وہ عدنان تک ہے، اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 21 وارث کا ذکر ہے، یعنی آبا و اجداد کا 21 کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی عبداللہ سے لے کر حضرت عدنان تک کتنے بنتے ہیں؟ 21 بنتے ہیں، تو والدہ بھی کتنی ہوئی؟ 21 ہی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اہل سیر نے، جیسے حافظ ابن اسحاق نے حضرت آدم علیہ السلام تک جو ذکر کیے ہیں وہ مزید انہوں نے 26 ذکر کیے ہیں، مزید 26 ذکر کیے ہیں، تو 26 اور 21 کتنے ہو گئے؟ 47، 47 ہو گئے، تو زیادہ سے زیادہ 47 بنیں گے، تو یہ 500 کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو ایک انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس سے مراد ان کی 500 کا عدد نہیں ہے، 500 کا عدد نہیں ہے بلکہ صرف مبالغہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں 500 مرتبہ تم میرے پاس آئے ہو، یا میں تمہارے پاس 500 مرتبہ آیا ہوں، یا میں نے تمہیں 500 مرتبہ یہ بات کہی ہے، تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ ہوتا ہے، تکثیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کثرت بیان کرنا ہوتا ہے، حقیقی عدد مراد نہیں ہوتا۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ممکن ہے کہ ابن الکلبی کا مقصد یہ ہو کہ انہوں نے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدات کا ذکر کیا،
آپ کی والدہ کا، والدہ کی والدہ کا، یا اپنی دادی کا، دادی کی والدہ کا، اس طرح تذکرہ کرتے چلے گئے، تو ممکن ہے کہ اسی طرح خاندان کی مختلف عورتوں کا تذکرہ کیا، خاندان کی مختلف عورتوں کے حالات کو لکھے، تو کسی کے اندر بھی جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کی رسم نہیں پائی جاتی تھی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یا تو یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ تکثیر، کثرت بیان کرنا مقصود ہے، 500 مقصود نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی، آپ کی پردادی، ان کا تذکرہ یہاں پر مقصود نہیں، بلکہ خاندان کی دیگر جو خواتین ہیں ان کا بھی یہاں پہ تذکرہ مقصود ہے، کہ ان تمام کو ملا کے دیکھیں گے تو وہ 500 کی تعداد بن جائے گی، لیکن کسی کے اندر بھی جو ہے وہ جاہلیت کی رسم نہیں پائی جائے گی۔ بہت ہی پیارا نقطہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، یہاں پر آپ کا رسالہ ہے شمول الاسلام کے نام سے، شمول الاسلام کے نام سے۔ اس نقطے کو آپ نے اعلیٰ حضرت نے نقطہ الہیہ فرمایا ہے، نقطہ الہیہ، اور یہ نقطہ الہیہ ایسا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس کو سنتے نا تو شاید جھوم جاتے ہیں کہ یہ کیا بیان کیا اعلیٰ حضرت نے۔ یعنی یہ رسالہ اصل میں ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اور اوپر تک جتنے بھی ہیں سب کے ایمان کے بیان میں، کہ سب مسلمان تھے، ایماندار تھے۔ اس حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ رسالہ لکھا ہے، تو اس میں مختلف دلائل دیے، تو دلائل دیتے دیتے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس میں ایک نقطہ بیان فرمایا، اس کو فرمایا کہ نقطہ الہیہ ہے۔ اس کو تھوڑا سا مشکل ہے لیکن توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ یہ بیان فرمایا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہ جو اسما ہوتے ہیں، نام ہوتے ہیں، یہ مسمى کے اوپر دلالت کرتے ہیں، مسمى پر دلالت، یعنی جس کا نام جیسا ہوگا اس کے باطن کی خبر اس سے ہو جاتی ہے۔ نام یہ ذات پر دلالت کرتا ہے، نام بتاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے، نام بتاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے۔ یہ اسما کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ پھر کچھ حدیثیں ذکر کی اعلیٰ حضرت نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اچھے نام کو بڑا پسند کرتے تھے، اچھے نام کو بڑا پسند کرتے تھے، اور خود فرماتے تھے کہ اذا بعثتم الی رجلا فبعثوه حسن الوجہ حسن الاسم، کہ جب میرے پاس کسی کو بھیجنا ہو، جب میرے پاس کسی شخص کو بھیجنا ہو تو ایسے ہی کو بھیجا کرو جو خوبصورت چہرے والا اور خوبصورت نام والا ہو، خوبصورت چہرے والا اور خوبصورت نام والا ہو۔ یہ تعلیم کے لیے ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک یہ ذکر کی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتفاءل ولا یتطیر وکان یعجبہ الاسم الحسن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال تو لیتے تھے، اچھی فال تو لیتے تھے، لیکن بری فال آپ نہیں لیتے تھے، بدشگونی آپ نہیں کیا کرتے تھے، اور آپ کو اچھا نام یہ پسند آیا کرتا تھا، اچھا نام یہ پسند آیا کرتا تھا۔ مزید ایک اور حدیث پاک سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خراب نام کو، برے نام کو بدل دیا کرتے تھے، برے نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک فرمائی کہ اذا سمع بالاسم القبیح حولہ الی ما هو احسن منہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کوئی ایسا نام سنتے کہ جو برا ہوتا تو اس کو اچھے نام سے آپ بدل دیا کرتے تھے۔ اور بھی کچھ حدیثیں ذکر کی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب ذرا چشم حق بین سے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مراعات الہیہ کے الطاف خفیہ دیکھیے، یعنی چشم حق بین سے، یعنی حق والی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خفیہ الطافات ہیں، یعنی نوازشیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ دیکھیے کیا ہے۔ نام کیا ہے؟ جو نام ہوتا ہے وہ ذات پہ کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے، یعنی اکثر کا قاعدہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے اوپر دلیلیں دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے احب اسمائکم الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ تمہارے سب سے بہترین نام، تمہارے ناموں میں سے سب سے پیارے نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ تو ابھی اسلام کا اظہار نہیں ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی دنیا میں بظاہر تشریف بھی نہیں لے کر آئے، لیکن والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، جو آپ کے اللہ کے بندے ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، کسی بت کو پوجا کرنے والے
نہیں تھے۔ پھر فرماتے ہیں والدہ ماجدہ کا نام دیکھیے، کیا نام تھا؟ آمینہ۔ آمینہ، ٹھیک ہے، اس کو آمنہ بولتے ہیں ہمارے عام طور پر، ورنہ صحیح کیا آمینہ ہے، آمینہ۔ یہ کس سے مشتق ہے؟ امن اور امان سے، یعنی آمینہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی کے جو امن و امان والی ہو، وہ ہستی جو امن و امان والی ہو، اور اسی سے ایمان بھی ہے، ایمان کا ہم مشتق بھی ہے، یہ بالکل قریب ایمان موجود ہے، یعنی ایمان والی، یعنی ایمان والی۔ تو آمینہ نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا، جس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ایمان والی ہیں، امن و امان والی ہیں۔ کیسے امن و امان والی ہیں؟ کہ وہ ایمان والی ہیں۔ کیسے امن و امان والی ہیں؟ کہ وہ ایمان والی ہیں۔ آپ آئیے آپ کے دادا کے نام کی طرف، حضرت عبد المطلب، ان کا نام تھا شیبۃ الحمد، حمد کے مشابہ تھے وہ۔ انہی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اس میں حمد موجود ہے، اور اسی سے محمد و احمد بنا ہے، اسی سے محمد و احمد بنا ہے۔ تو دادا کا نام بھی، اس کے اندر بھی حمد کا معنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا معنی پایا جاتا ہے۔ دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت عمرو۔ فاطمہ کا مطلب ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا، اپنی بیٹی کا نام جو فاطمہ رکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ انما سمیت فاطمہ یا انما سمیت فاطمہ، میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ لأن اللہ تعالی فطمہا ومحبیہا من النار، کہ فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے روکنے والی، آزاد کروانے والی۔ تو فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی فاطمہ کو اور ان سے محبت کرنے والے تمام کو دوزخ سے دور کر دے گا، یعنی رکاوٹ بن جائیں گی دوزخ سے۔ تو فاطمہ نام رکھا گیا اس لیے کہ کیا ہے؟ دوزخ سے دور رہنے والی ہیں، دوزخ سے کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ بلکہ کیسی ہیں؟ کہ ان سے جو محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا، جبکہ حقیقی محبت ہو۔ ٹھیک ہے، تو دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ بھی جہنم سے آزاد ہیں، بری ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ نانا کا نام دیکھیے، وہاب۔ نانا کا نام کیا ہے؟ وہاب، جس کا معنی کیا ہے؟ عطا و بخشش، عطا و بخشش۔ قبیلہ کون سا ان کا؟ بنی زہرا، بنی زہرا، جس کا مطلب کیا ہے؟ چمک، تابش، چمکیلا۔ تو نام کتنے خوبصورت ہیں، عطا و بخشش، عطا و بخشش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا و بخشش۔ قبیلہ کیسا؟ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمک و تابش پیدا کی ہوئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نانی کا نام دیکھیے، تو ان کا نام ہے برا، یعنی نیکوکار، پرہیزگار۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں یہ تو چلے ہو گئی الگ بات، یہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، دادی، نانا، نانی، یہ افراد ہیں۔ آپ آ جائیں دودھ پلانے والیوں کی طرف، یہ تو اصل الاصول تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، خاص اصول تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ دودھ پلانے والیوں کی طرف آئیں تو سب سے پہلے دودھ پلانے والی کون تھی؟ ثویبہ، حضرت ثویبہ۔ یہ ثویبہ ثواب سے نکلا ہے، کہ جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ۔ تو ثواب پوری طرح ان کو فضل الہی حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی۔ حضرت ثویبہ کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، اور ثویبہ کس سے نکلا ہے؟ ثواب سے نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر فرماتے ہیں دوسری جو آپ کی جو دودھ پلانے والی والدہ تھیں وہ کون تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حلم سے نکلا ہے، حلم کا مطلب ہے بردباری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بردباری کو پسند فرماتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ کا نام بھی دیکھیے کہ کیسا ہے، ایسی صفت سے ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کے جو شوہر تھے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ان کا نام تھا حارث۔ ان کا نام کیا تھا؟ حارث۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ اصدقها حارث و حمام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے سچے نام حارث و حمام ہے، حارث و حمام ہے۔ نام دیکھیں کون سا ملا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے سچا ہے۔ ان کا واقعہ یہ ذکر کیا اعلیٰ حضرت نے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کے لیے آ رہے تھے، تو راستے میں قریش ملے اور کہا کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے وہ دیکھیں کس طریقے کے دعوے کیے ہوئے ہیں کہ مردہ جو ہے وہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گھر بنائے ہیں جنت اور دوزخ کے نام سے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ تو یہ آ رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ بیٹے میں نے سنا ہے تم نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی ہیں، یعنی جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا تو تم نے ایسی باتیں کرنا شروع کی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اے میرے باپ ایسا ہی ہے، اور جب وہ دن آئے گا یعنی قیامت کا دن، تو میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر بتا دوں گا کہ دیکھو یہ وہ دن ہے، یہ وہ
دن ہے کہ جس کی میں آپ کو خبر دیا کرتا تھا، جس کی میں آپ کو خبر دیا کرتا تھا۔ تو حضرت حارث جو ہے یہ ایمان لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، کہ اگر میرے بیٹے میرا ہاتھ پکڑیں گے تو انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ میں ہاتھ پکڑ کے آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھو میرے باپ میں سچ کہا کرتا تھا نا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے اور قیامت کو قائم کرنا ہے۔ وہ عرض کرتے تھے کہ میرے بیٹے میرے ہاتھ پکڑیں گے تو چھوڑیں گے نہیں جب تک مجھے جنت میں داخل نہ فرما لیں۔ یہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی والد۔ اب آئیں جو رضائی بھائی تھے تو ان کا نام بھی عبداللہ تھا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ جو رضائی بہن تھی ان کا نام سیما تھا، سیما نام تھا، یعنی نشانی، ایمان پر نشانی یا بھلائی پر نشانی، جو بھی آپ لے لیں۔ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا ان کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے ایمان کو قبول کیا، حضرت سیما نے بھی ایمان کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چند اور خواتین نے دودھ پلایا جو بنی سلیم کی تھیں، اور ان کا نام 3 خواتین تھیں، ان تینوں کا نام عاتقہ تھا، عین الف تا کاف ہا، عاتقہ۔ عاتقہ کا مطلب ہوتا ہے زن شریف، یعنی شریف عورت، رئیسہ، سردار، کریمہ، سراپا عطر آلود، عاتقہ کے یہ مطلب ہے۔ اب اس نام کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، اور ان تمام نے اسلام کو قبول کیا، ان تمام نے اسلام کو قبول کیا۔ حافظ ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس خاتون نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا سب نے اسلام کو قبول کیا، سب نے اسلام کو قبول کیا۔ مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور مردیہ تھیں جن کا نام تھا برکت، جو بوقت وفات بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے ساتھ پھر یہ مکہ مکرمہ آئی تھیں۔ نام کیا تھا؟ برکت، اور لقب ان کا ام ایمن تھا۔ برکت بھی برکت سے نکلا ہے، اور ام ایمن کا مطلب بھی یمن و برکت، یعنی برکت ہی برکت ہیں۔ وہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی ایمان لے کر آئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرمایا کرتے تھے کہ انتی امی بعد امی، کہ تم میری والدہ کے بعد میری والدہ ہو، میری والدہ کے بعد میری والدہ ہو۔ یہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہی تھیں تو آسمان سے ایک ڈول اترا تھا، آسمان سے ڈول اترا تھا ایک نورانی رسی کے ساتھ، تو پیاس لگی تھی تو پی لیا۔ اس کے بعد کبھی بھی ان کو پیاس نہیں لگا کرتی تھی، سخت گرمی میں روزے رکھتی لیکن پیاس ان کو نہیں لگا کرتی تھی۔ انعام ملا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مردیہ بننے کا، والدہ بننے کا۔ پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کا نام کیا تھا؟ شفا، ان کا نام شفا تھا۔ یہ ساری کی ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اعلیٰ فرماتے ہیں اے چشم انصاف، اے چشم انصاف، کہ ہر تعلق، ہر علاقہ میں ان پاک مبارک ناموں کا اجتماع محض اتفاق ہے؟ یعنی یہ سارے کے سارے نام ہم غور کریں، عبداللہ، آمینہ، فاطمہ، شیبۃ الحمد، وہب، برہ، عاتقہ، حلیمہ، شیبہ، یہ سارے کے سارے نام کی صرف اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ جو آ رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نام عطا فرما دیے۔ تو صرف اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ رکھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالی نسب بنایا۔ ان کے نام ہی ان کی ذات کے اندر موجود خیر کے اوپر دلالت کرتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ ان کی ذات کے اندر کیا ہے؟ خیر ہی خیر موجود ہے۔ تو اگر یہ معاملہ کن کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک طرح کا تعلق رکھتے ہیں، ایک طرح کا تعلق رکھتے ہیں، تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے والے ہیں، جن کے پیٹ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے جن کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جز ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نہیں عطا فرمائے گا؟ یہ تو انشاءاللہ آگے آئے گا نسب کی بحث کے تحت، لیکن دیکھیں تو صحیح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے افراد عطا فرمائے، تو خاندان کیسا عالی عطا فرمایا ہوگا۔ پھر علماء نے اس پر مستقل ایک ابواب باندھے ہیں مختلف کتابوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے
کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی تمہید لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائی، کیسے کیسے واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے موقع پر ہوئے کہ جس سے اس عظیم الشان رسول کے آنے کی ہمیں معلومات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلے آگے بھی چلتے رہیں گے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس پر بھی بہت اچھی اچھی باتیں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں، وہ سنیں گے تو انشاءاللہ اور ایمان ہمارا یہ تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو کوشش فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو مزید اپنے دلوں کے اندر اجاگر کرنے کے لیے ان سلسلوں کو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر مزید محبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدا ہوگی۔ رب العزت جل وعلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت و محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الشفاء بتعريف حقوق